صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، تو اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھی جائے گی، ہو سکے تو ساتھ مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پہ ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پہ ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔
باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اپنی 1000 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے طلباء کرام اور ناظرین کرام، الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس توقید کے زیر اہتمام فیس بک کے ذریعے لائیو علم توقید 10 روزہ کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج الحمدللہ عز و جل ہمارا 8واں دن ہے، اور 22 اپریل 2020 بمطابق 28 شعبان المعظم 1441 سنہ ہجری بروز بدھ میں
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے 8ویں سبق کا آغاز کرنے سے پہلے گزشتہ کل 7ویں سبق کی ہم کچھ خلاصہ سنیں گے، پھر انشاءاللہ ہم 8ویں سبق کا آغاز کریں گے۔ پیارے ناظرین کرام اور طلباء کرام، کل جو ہم نے سبق سیکھا وہ تھا صبح صادق و عشاء اور عصر نکالنے کا قاعدہ۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ صبح کی 2 قسمیں ہیں، صبح کاذب اور صبح صادق۔ صبح کاذب شرقی افق پر پہلے نمودار ہوتی ہے اور وہ غائب نہیں ہوتی، اس کی عین نیچے سے جب سورج 18 درجے زیر افق پہنچتا ہے تو پھر صبح صادق نمودار ہوتی ہے، جو پھیلتی چلی جاتی ہے، صبح کاذب کو گھیرے میں لے کر پورے آسمان کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ اور صبح صادق کا جو درجہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے خود بارہا مشاہدات کر کے فرماتے ہیں، سالہ سال کا ذاتی تجربہ و مشاہدہ ہے۔ اس صبح صادق کے وقت سورج کے درجے کو 18 درجے جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا دلائل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اسی طرح غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ وقت عشاء کب شروع ہوتا ہے؟ تو غروب شفق پر وقت عشاء کی ابتدا ہوتی ہے۔ ائمہ ثلاثہ و صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک جو ہے یہ شفق سرخی کا نام ہے، جو کہ 12 درجے زیر افق پر ڈوبتی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق جو ہے وہ سفیدی کا نام ہے، جو کہ جب بعد سمتی 108 درجے پہنچتا ہے، یعنی سورج جب 18 درجے زیر افق ہوتا ہے مثل صبح صادق، تو غروب شفق ابیض ہوتی ہے۔ ہم نے ان کے نکالنے کے قاعدے بھی سیکھے اور یہ بھی جانا کہ جن ممالک میں جو اونچے عرض بلد پر واقع ہیں وہ وہاں پر وقت عشاء حنفی کچھ ایام کے لیے نہیں آتا یا بہت تاخیر سے آتا ہے، تو پھر ان کے لیے کچھ رعایتیں بھی ہم نے مفتی شمس الہدیٰ مصباحی صاحب جو UK برطانیہ میں ہوتے ہیں، ان کے اپنے جو ہے وہ ان کی برکتوں سے ہم نے جو ہے وہ چند آسانیاں بھی ہم نے ناظرین کرام کو کل بیان کی۔ وقت عصر، وقت عصر کا ہم نے قاعدہ سیکھا کہ اس میں بھی 2 مذہب ہیں، ایک جو ہے اپنے وہ مثل اول ہے، جب کسی شے کا سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل ہو جائے تو یہ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا مذہب ہے، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب جو ہے وہ 2 مثل کا ہے، جب کسی شے کا سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل ہو جائے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ سایہ اصلی ہم کیسے جو ہے وہ دریافت کریں گے، پھر اس کو قدموں میں کیسے ناپیں گے، اور پھر عصر کا درجہ ہم کیسے نکالیں گے، اور اس سے ہم وقت عصر کس طرح حاصل کریں گے۔ آئیے ناظرین، اب ہم آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج بھی ہمارا سبق بہت اہم ہے، جو ہمارے ساتھ نئے ناظرین آج شامل ہوئے ہیں تو وہ بھی کوشش کریں کہ آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ بہت مفید اور دلچسپ معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ یہ نہ سوچیے گا کہ آج ہم پہلی بار شامل ہوئے تو ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا۔ یہ روزانہ نئے موضوعات ہوتے ہیں، اور ایسے موضوعات ہوتے ہیں کہ جن کا بعض اوقات پیچھے والے موضوع سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا بھی ہے، تو بھی مطلب بہت کچھ باتیں جو ہے وہ اورلی سیکھنے کی ہوتی ہیں، وہ تو آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کو مل ہی جائیں گی۔ آج ہمارا چیپٹر ہے سمت قبلہ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈائریکشن آف قبلہ۔ پہلے مسلمانوں کا جو ہے فلسطین میں، اور اس کے بعد سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت پر سبحان اللہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو قرار دیا، جیسے کہ قرآن پاک میں اس کے مضامین موجود ہیں۔ اب رہتی دنیا تک مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف جو مکہ معظمہ میں واقع ہے وہ ہے۔ اب ساری دنیا والوں کو حکم ہے کہ خانہ کعبہ کو منہ کریں۔ اب پتہ کیسے چلے کہ ہم دنیا کے کون سے حصے میں موجود ہیں اور ہمارے لیے خانہ کعبہ کا رخ کیا ہوگا؟ تو پہلے تو ایک موٹی سی بات آپ سمجھ لیجئے کہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے قبلے کی سمت نکالنا، اور شریعت مطہرہ نے اتنی آسانیاں دی ہیں
کہ انسان تھوڑی سی بھی معلومات حاصل کرے تو وہ قبلے کا رخ کم سے کم اتنا معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ اس کی نماز ہو جائے۔ جی ہاں، بحر شریعت میں اور فتح رضویہ شریف میں یہ مضامین موجود ہیں کہ عین قبلہ سے، یعنی مثال کے طور پہ میرا جو چہرہ ہے فرض کیجئے اس وقت ٹھیک قبلے کی جانب ہے، تو عین قبلہ سے اگر 45 درجے رائٹ ہینڈ پر 45 ڈگری اور 45 ڈگری لیفٹ سائڈ پر اگر آپ ایک خط کھینچ دیں میرے وجود سے، یہ میں نے فرض کیجئے یہ دونوں ہاتھ میں نے پھیلا دیے اور یہ میرے خطوط ہو گئے 45 ڈگری رائٹ اور 45 ڈگری لیفٹ، اب ان دونوں ہاتھوں کے بیچ میں جہاں بھی منہ کر لوں میری نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی جہت قبلہ ہی کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، عین القبلہ صرف ان مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں، اور خانہ کعبہ کے اندر بھی اس طرح کہ ان کو خانہ کعبہ جو ہے وہ نظر آ سکتا ہو، جیسے مطاف میں پڑھ رہے ہیں یا مطاف سے متصل مسجد کے ابتدائی حصے میں پڑھ رہے ہیں کہ جہاں سے بیت اللہ شریف نظر آ جاتا ہے، تو ان کے لیے عین القبلہ شرط ہوگا۔ اسی طرح مسجد حرام شریف کے باہر تشریف لائیں تو فوراً ہی کچھ بڑے بڑے ہوٹل بنے ہوئے ہیں جن میں زمزم ٹاور اور مکہ رائل کلاک ٹاور وغیرہ شامل ہیں، تو ان کی جو بالائی منازل ہیں، ان کی بھی نیچے والی منازل نہیں، جو بالائی منازل ہیں تو ان سے ایسا ممکن ہوتا ہے کہ جن کی کھڑکیاں خانہ کعبہ کی جانب کھل رہی ہوں، جن کمروں کی، تو وہاں سے بیت اللہ شریف کو دیکھنا ممکن ہوتا ہے۔ تو جن کے لیے ممکن ہو آسانی سے، ان کو عین کعبے کی جہت ہی کو منہ کرنا جو ہے وہ شرط ہوگا۔ اگر وہ خانہ کعبہ کی چار دیواری سے ذرہ برابر بھی وہ دائیں بائیں ہٹ گئے، یعنی ان کی سیدھ میں عین سیدھ میں خانہ کعبہ کا کوئی جز نہ ہوا، تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ایسے افراد نہایت تھوڑے ہیں۔ اب آئیے باقی دنیا کی طرف، تو خود مکہ شریف میں جو سینکڑوں ہزاروں ہوٹل ہیں تو ان کے لیے کوئی اپنے عین القبلہ شرط نہیں ہے، یعنی بالکل ٹھیک رخ درست نہیں ہے، ضروری نہیں ہے وہ بھی 45 درجے رائٹ لیفٹ کے اندر اگر نماز پڑھی تو ان کی نمازیں بھی ہو جائیں گی۔ پھر باقی ساری دنیا عرب شریف کی دیگر سٹیز جو ہیں اور دنیا بھر کے جو ہے ممالک، ان کے لیے تو جہت القبلہ ہی ہے، یعنی 45 درجے کے اندر نماز پڑھیں تو ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ اب پیارے ناظرین کرام اور طلباء کرام، اب آسان کلیہ میں کیا بتانے جا رہا تھا، وہ آسان کلیہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ یہ خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، اب خانہ کعبہ کے مغرب میں بھی بہت سے ممالک ہوں گے، تو جو بلاد اپنے جانب مغرب واقع ہیں خانہ کعبہ سے ان کا قبلہ مشرق، اور جو جانب مشرق واقع ہیں ان کا قبلہ مغرب، اور جو جانب شمال واقع ہوں گے ان کا قبلہ جنوب، اور جو جانب جنوب واقع ہوں گے ان ممالک کا قبلہ جانب شمال۔ کتنا آسان ہے، کتنا سہل ہے۔ اب آپ نے یہ تو سنا ہوگا جو برصغیر والے ہیں کہ برصغیر کا جو ہے وہ اپنے قبلہ کیا ہے، مغرب، آپ نے سنا ہوگا نا، صرف سنا ہی کیا، ہم تو سینکڑوں مساجد دیکھ چکے ہیں، ہزاروں ہزار مسجدیں جو ہے وہ اپنے مغرب کے رخ پر بنائی گئی ہیں، یہی سمجھ کر کہ پاکستان کا قبلہ، ہند کا قبلہ جو ہے وہ مغرب ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بر صغیر کا قبلہ مغرب تو ہے، لیکن عین مغرب جو ہے وہ سب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض بلاد ایسے ہیں، بعض شہر ایسے ہیں، پاکستان میں نگر پارکر کے قریب بیراواہ، اور ہند کے اندر بھی بعض شہر آئیں گے، اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں ہے، کہ جن کا قبلہ عین مغرب بنے گا۔ جی ہاں، اور باقی پاکستان کے دیگر شہر والے جو ہیں وہ مغرب سے جنوب مائل ہوں گے، اور ہند کے کثیر شہر ایسے ہیں کہ جو جنوب مائل ہوں گے، اور کثیر شہر ایسے ہیں تو جو شمال مائل ہوں گے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً وہ 50-50 شاید حساب کتاب بن جائے کہ آدھے شہروں کا قبلہ جو ہے وہ جانب جنوب بنے مغرب سے، اور آدھے شہروں کا قبلہ جو ہے وہ جانب شمال بنے مغرب سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ اپنے پیش آئے گی
ہند کے شہروں کے لیے اور پاکستان کے شہروں کے لیے، تو پتہ چلا کہ مغرب قبلہ ہے، ٹھیک ہے، ان معنوں میں تو ٹھیک ہے کہ پورے بر صغیر میں اگر کوئی عین مغرب نماز پڑھ لے، پورے بر صغیر میں تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ ابھی تو میں نے آسانی بیان کی شریعت مطہرہ کی کہ 45 درجے رائٹ 45 درجے لیفٹ کے اندر اندر نماز ہو جاتی ہے، لہذا غلطی تو ہوگی مغرب کی طرف منہ کرنے میں۔ اگر تمام ہند والے اور پاکستان والے اگر مغرب کو منہ کریں تو غلطی تو ہوگی، لیکن وہ غلطی جو ہے وہ 45 درجے کے اندر اندر ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا، 45 درجے کے اندر اندر ہونے کی وجہ سے یہ اپنے نماز ہو جائے گی۔ بلکہ سبحان اللہ، صرف بر صغیر ہی کیا، میں آپ کو اور ممالک گنواتا ہوں کہ اگر یہ تمام ممالک والے بھی مغرب کی جانب منہ کر کے نماز پڑھے تو ان کی نماز بھی ہو جائے گی۔ شمار کریں جناب، چلیے جب ہم شمار کرنا شروع کرتے ہیں تو چائنا، نیپال، بنگلہ دیش، برما، بھوٹان، مالدیف، پورا آسٹریلیا، جاپان، کوریا، روس کی شمال شرقی ریاستیں، اللہ اکبر، تو پھر رہ کیا گیا؟ تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں ناظرین کرام کہ اتنا مشکل نہیں ہے، شریعت کے حکام بہت سہل، بہت آسان ہیں۔ دیکھیے اتنی بڑی دنیا جو ہے وہ اگر جانب عین مغرب منہ کر کے نماز پڑھے تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو جناب اگر اتنا ہی آسان ہے قبلہ معلوم کرنا تو پھر ہم آج یہاں پر سیکھنے کیوں بیٹھے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا۔ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اسلام کا شعار جو ہے وہ مساجد ہیں۔ کیا ہے ناظرین کرام اور طلباء کرام؟ مساجد اسلام کا شعار ہے۔ ایک عام مسلمان جاہل جٹ جس کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، بالکل کورا ہوتا ہے، وہ ایک بات جانتا ہے کہ میرے محلے کی جو مسجد ہے نا، بس میں جاؤں گا مسجد کو دیکھوں گا کہ مسجد کس رخ پر بنی ہوئی ہے، تو وہ مسجد کی، محلے کی مسجد کو دیکھ کر وہ اپنے گھر، مکان، دکان میں وہ قبلے کا تعین کرے گا۔ وہ اپنے مردے جو ہے وہ مساجد کو دیکھ کر دفنائے گا کہ اب مردہ دفنانے کے لیے اپنے جو ہے وہ کیا رخ ہونا چاہیے کہ اس کا سر جو ہے وہ اپنے دائیں طرف سلام پھیرنے کے رخ پر ہو جائے اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ بائیں طرف سلام پھیرنے کے رخ پر ہو جائیں۔ نہیں جیسے صف ہوتی ہے اپنے مساجد میں، تو صف کی طرح قبر بنانے میں کامیاب ہو جاؤں، اس کے لیے وہ جو تعین کرے گا وہ مساجد ہی کا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ مساجدیں بنانے کے لیے تو اس فن کا جاننا نہایت ضروری ہے، ورنہ مساجدیں صحیح سمت قبلہ کو نہ ہوں گی۔ جیسے کہ میں نے پہلے سبق میں مفتی ملک العلماء ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کے اپنے الفاظ مبارکہ آپ کو سنائے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مسجدوں کو بنانے کے لیے تو اس علم کی حاجت ہوئی، ورنہ اکثر مسجدیں جو ہیں وہ صحیح سمت قبلہ کو نہ ہوں گی۔ جیسے بانکی پور پٹنہ کی اکثر مسجدیں قبلے سے پھری ہوئی ہیں، تو یہاں پھرے ہونے سے مراد خدا نخواستہ یہ نہیں کہ وہ 45 درجے سے بھی باہر پھر گئیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قبلے سے اچھی خاصی پھری ہوئی ہیں، واضح فرق کے ساتھ ہیں، لیکن ہیں 45 درجے کے اندر، اور نمازیں جو ہیں ان کی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یوں پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، اس علم کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو مسلمانوں کے جو مراکز ہیں، جو اسلام کا شعار ہیں، جن کو ہم مساجد کہتے ہیں، جو ایک بار بنتی ہیں تو اپنے جو ہے کئی سو سال تو اپنے ایک ہی بلڈنگ جو ان کی سلامت رہتی ہے، پھر مزید اس کی مرمتیں ہو کے اپنے وہ مساجد بھی ہمیں ملتی ہیں جو کہ جن کو کئی صدیاں یا شاید اس سے بھی زیادہ زمانہ گزر رہا ہو، ہزاروں سال بھی گزر رہے ہوں، جیسے بیت المقدس، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ شریف وغیرہ۔ تو لہذا ہمیں اس علم کو سیکھنے کی ضرورت تو رہے گی، ٹھیک ہے؟ اب ہم قبلے کا صحیح تعین کیسے کریں گے؟ جیسے کہ ہم نے جانا کہ بھئی پاکستان کا قبلہ مغرب ہے، تو بس مغرب کے منہ کی طرف کر کے ہم اپنے بنا دیں مسجدوں کو، تو اب صحیح رخ کا میں تعین کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، آئیے دیکھیں صحیح رخ کا تعین ہم کیسے کریں گے۔ اچھا، پہلے کے مسلمان جو مساجد بناتے تھے وہ کس طرح بناتے تھے؟ ٹھیک ہے، اس کے دو طریقے ہوتے تھے۔ ایک تو قطب تارے کی مدد سے، جی ہاں، یہ جو قطب تارہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں قطبی تارہ، پول اسٹار، اور ہم چونکہ ناظرین کرام
ہم ایکویٹر کے نارتھ میں ہیں، لہذا ہمیں صرف نارتھ پول اسٹار ہی دکھائی دے گا، اور جو ایکویٹر کے ساؤتھ میں ہیں، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ وغیرہ، ان کو صرف ساؤتھ پول اسٹار ہی دکھائی دے گا، اور ان دونوں کا نام قطبی تارہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہمیں شمالی قطبی تارہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو ہمارے اکابرین کیا کرتے تھے کہ رات کے وقت جو ہے وہ ایک بانس جو ہے زمین میں نصب کرتے، مسجد کے دایاں کونا جہاں پر رکھنا ہوتا، جہاں پر مسجد کا دایاں کونا رکھنا ہوتا، وہاں پر ایک بانس نصب کرتے، اور اس کے بعد اپنے جتنی بڑی مسجد بنانی ہوتی، جیسے 40 فٹ 50 فٹ کی صف اگر رکھنی ہوتی، تو پھر دوسرا بانس جو ہے وہ 40-50 فٹ دور لے جا کر اس انداز میں اس کو گاڑا جاتا کہ دونوں بانس اور قطب تارہ یہ بالکل ایک سیدھ میں آ جائیں۔ تو یوں جو ہے اب یہ دونوں بانسوں کے درمیان آپ لائن کھینچیں، کوئی بھی دیوار کھینچیں گے تو یہ کیا ہوگا، یہ آپ کی جو ہے صف تیار ہو جائے گی، یعنی آپ کو جو ہے وہ خط شمال مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ شہر جن کے لیے عین مغرب قبلہ ہے، ان کے لیے تو یہ بالکل ویسے ہی ایکوریٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جن کو مغرب سے مائل ہونا ہوتا ہے جنوب کی طرف، تو ان کو دیکھنا ہوگا کتنے درجے مائل ہونا ہے، ابھی ہم انشاءاللہ اس کا کلیہ سیکھیں گے۔ فرض کریں 10 درجے مائل ہونا ہے، تو پھر وہ پرکار کی مدد سے جو ہے وہ 10 درجے آپ اس کو لائن کو گھما لیں گے صف کی، اور یوں آپ کو ایک نئی صف حاصل ہو جائے گی، اور اسی پر آپ زاویہ قائمہ لے کر نقطہ قبلہ اور دوسرا جو ہے وہ نقطہ خلاف قبلہ یہ آپ کو حاصل ہو جائے گا، اور یوں آپ مسجد کی تعمیر کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ ہمارا اکابرین کا طریقہ تھا۔ یا پھر دن میں وہ پہلے عین زوال کے وقت کسی شے کو بالکل عموداً کھڑا کرتے، جیسے کل ہم نے سایہ اصلی کے لیے ہم نے معلوم کیا تھا کہ سیدھی ہم کوئی چیز کھڑی کر لیں۔ بعض اوقات پہلے سے بھی چیزیں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم کہیں بنانے جا رہے ہیں، کوئی پلر ہے، کوئی اپنے جو ہے وہ لوہے کا اپنے جو ہے وہ پول ہے جس پر ہم نے پنکھے وغیرہ ہم مساجدوں میں لٹکاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، گھروں میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ پہلے سے اپنے بالکل اس اپنے سال پر ہی کھڑی ہوتی ہیں۔ تو ان کا سایہ عین زوال، یعنی ٹھیک اس جگہ پر اس شہر میں جو نصف نہار کا وقت ہے، جو سایہ بنے اس سائے پر آپ ایک نشان کھینچ لیجیے، یہ سایہ ہمیشہ شمالاً جنوباً ہوگا، یعنی اس سائے کا ایک سرا شمال کی جانب ہوگا اور دوسرا سرا جنوب کی جانب۔ ناظرین کرام اور طلباء کرام، جب آپ کو ایک خط مل گیا شمال جنوب، اب باقی کیا رہا؟ اصل جو سمتیں ہوتی ہیں نا، تو اس میں یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایک سمت پتہ چل جائے۔ اب آپ کو ایک نہیں 2 سمتیں پتہ چل گئی، شمال بھی اور جنوب بھی۔ اب فرض کیجئے یہ جو ہے یہ شمال جنوب آپ کو حاصل ہوا، اب دوسرا خط اس کے بالکل زاویہ قائمہ پر اس کو ٹھیک اپنے جو ہے وہ سیدھا کاٹنے والا آپ دوسرا خط کھینچیں۔ جب آپ یہ کھینچیں گے دوسرا خط، تو اب کیا ہوگا اپنے، اب ایک آپ کو نقطہ مغرب حاصل ہوگا اور دوسرا نقطہ مشرق حاصل ہوگا۔ اب اگر اپنے آپ کو دائیں یا بائیں انحراف کرنا ہے جتنے درجے، اتنے درجے آپ موڑیے، اور یہ جو ہے دن میں بھی آپ سورج کی مدد سے مسجد بنا سکتے ہیں۔ ایک اور طریقہ انشاءاللہ آئے گا جو اخبارات میں، ٹی وی ریڈیو پر بھی بیان کیا جاتا ہے سال میں 1-2 مرتبہ، کہ آج سورج خانہ کعبہ کے اوپر سے گزرے گا اتنے بج کر اتنے منٹ پر، تو کسی بھی شے، عمودی شے کا سایہ جو ہے اس سائے کا خلاف قبلہ ہوگا۔ یہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ آئیے اب ہم فارمولے کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں اتنا تو پتہ چل گیا کہ بر صغیر کا قبلہ مغرب ہے، لیکن مغرب سے کس جانب ہے؟ عین مغرب ہے یا مغرب سے رائٹ ہینڈ پہ مڑنا پڑے گا یا لیفٹ ہینڈ مڑنا پڑے گا، اور کتنے درجے دقیقے مڑنا ہوگا؟ تو ہم ناظرین کرام بورڈ کی جانب چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سجاد دیکھیے ناظرین کرام، آج ہمارا سبق نمبر 8 اور تاریخ جو ہے وہ 22 اپریل 2020۔ سب سے پہلا ہم کام یہ کریں گے، فصل طول معلوم کریں گے۔ فصل طول، لانگیٹیوڈنل ڈسٹینس بٹوین
مکہ اینڈ ادر سٹی، خانہ کعبہ اور جس شہر کے لیے ہم قبلہ نکالنا چاہتے ہیں اس کے درمیان ہم طولی فصل معلوم کریں گے. اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم طول بلد میں سے، جو کہ پلس بھی ہو سکتا ہے اور مائنس بھی ہو سکتا ہے، یعنی شرقی غربی ہونے کے اعتبار سے اس میں سے ہمیشہ مائنس کریں گے طول کعبہ، ٹھیک ہے، جو کہ 39 درجے اور 50 دقیقے شرقی ہے. لہذا یہ ہمیشہ پلس ہی ہوگا، جس کے لکھنے کی حاجت نہیں ہوتی. تو ہمیں جو ہے پتہ چل جائے گا کہ بر صغیر کے، یہ دنیا کے کوئی بھی ملک ہو، اس کے شہر جس کے لیے قبلہ معلوم کرنا ہے اور خانہ کعبہ کے درمیان کتنا جو ہے وہ اپنے طولی فصل واقع ہے. جیسے کہ یاد ہوگا آپ کو، ہم یہ وہاں بھی نکالا کرتے تھے جب ہمیں معیاری اپنے زوالی فرق نکالنا ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے، طول اے مائنس طول بی، وہاں بھی ہم دو شہروں کے درمیان ہم جو ہے وہ فرق ہی نکالتے تھے، لیکن وہ گھنٹہ منٹ سیکنڈ میں نکالتے تھے. یہاں اس کی حاجت نہیں ہے، ہمیں صرف درجات چاہیے کہ کتنے درجے دقیقے کا فصل ہے. آئیے ہم کراچی کے لیے سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں. کراچی فیضان مدینہ کا فصل طول اگر ہمیں معلوم کرنا ہو تو کراچی کا طول بلد ہے 67 درجے 4 دقیقے شرقی. لہذا اس سے پہلے علامت پلس آئے گی جس کی حاجت نہیں ہے، مائنس خانہ کعبہ کا طول ہے 39 ڈگری 50 منٹ. تو دیکھیے ہمیں حاصل ہوا 27 ڈگری اور 14 منٹ، اور یہ پلس میں حاصل ہوا. ٹھیک ہے، اگر فصل طول پلس میں ظاہر ہو اس کا مطلب ہے فصل طول شرقی ہے. ہم نے پلس کی علامت کس کے لیے رکھی ہے ناظرین کرام اور طلباء کرام؟ جب طول بلد شرقی ہوتا ہے تو پلس، غربی ہوتا ہے تو مائنس. بالکل یہاں بھی اسی پہ قیاس کیجئے. اگر فصل طول پلس آئے تو شرقی ہے اور مائنس آئے تو غربی ہے. آئیے غربی کی مثال بھی لیتے ہیں. واشنگٹن، اگر واشنگٹن کا ہمیں فصل طول معلوم کرنا ہو تو واشنگٹن کا ہم طول بلد ہم نے جا کر جدول میں دیکھا آخری صفحات میں ہمیں ملا 77 درجے 2 دقیقے، لیکن ویسٹ. اور طلبہ کرام آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی ویسٹ آتا ہے طول بلد تو پھر علامت منفی آتی ہے، لہٰذا آپ نے یہاں پر منفی لگا لی. کیونکہ کیلکولیٹر کو نہیں پتہ اور کیلکولیٹر میں لکھنے کی گنجائش بھی نہیں کہ آپ ڈبلیو اور ای اور ساؤتھ ایس اور این لکھ سکیں، وہاں پر علامتوں سے جو ہے وہ کام چلایا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا -77 ڈگری 2 منٹ. اس کے بعد اس میں سے وہی حسب دستور مائنس کیا خانہ کعبہ کا لانگیٹیوڈ 39 ڈگری 50 منٹ. اب دیکھیے کہ چونکہ دونوں مائنس ہیں، ریاضی کے قاعدے سے جب دو مائنس ہوتے ہیں اور ان کو ملانا ہوتا ہے تو دونوں پلس ہو جاتے ہیں اور علامت وہی رہتی ہے، لہذا ان کو پلس کر دیجئے، چاہے تو کیلکولیٹر سے کر لیجئے. تو یہ ہو گئے 116 درجے اور 52 دقیقے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ہمیں دو طرح کے فصل طول حاصل ہوئے. کراچی کا فصل طول پلس 27 ڈگری 14 منٹ اور واشنگٹن امریکہ کا -116 ڈگری 52 منٹ. اور یہ میں آپ کو بتا چکا کہ اگر فصل طول پلس آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ فصل طول شرقی ہے، یعنی کراچی مکے کے مشرق میں واقع ہے، اور اس کا جو نقطہ اعتدال ہوگا، نقطہ اعتدال وہ مغرب ہوگا. جبکہ مائنس جن کا ہے فصل طول، اس کا مطلب ہے کہ ان کا فصل طول غربی ہے، وہ مکے کے مغرب میں واقع ہیں، اور اس صورت میں جو ہے ان کا نقطہ اعتدال جو ہے وہ مشرق ہوگا، یعنی ایسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیں ہمیں معمولی سے ہم نے ایک لائن کا ہم نے ایک فارمولہ لگایا اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بر صغیر والے جو ہے وہ مغرب کو منہ کریں گے کیونکہ ان کا فصل طول ہمیشہ پلس آئے گا، اور امریکہ والے مشرق کو منہ کریں گے کیونکہ ان کا فصل طول ہمیشہ مائنس آئے گا. ٹھیک ہے، اب ہم جہت نکالنے جاتے ہیں ان دونوں شہروں کے لیے کہ ہمیں کتنے درجے کتنے دقیقے مڑنا ہوگا اور ہم کیسے معلوم کریں گے کہ وہ کس جہت میں مڑنا ہوگا. تو آئیے ناظرین کرام ہم آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ہم دوسرا قدم اٹھائیں گے اور اس کا نام ہم دیں گے قدر انحراف. پین دوسرا دکھنا پڑے گا.
قدر انحراف، ٹھیک ہے، اس کو نکالنے کا یہ قاعدہ ہے۔ اچھا، جو کتاب کے اندر جو آپ کے پاس پرانی کتابیں بھیجی گئی ہیں، اس کتاب کے اندر جو فارمولہ دیا ہوا ہے تو اس میں ہم تھوڑی سی ترمیم کریں گے، یہ آپ کو سہولت پیدا کرے گا، لہٰذا آپ ابھی بورڈ پہ جو لکھوایا جا رہا ہے اس کے مطابق نکالیں گے تو بہتر ہوگا، اور اگر کتاب کے مطابق بھی نکالتے ہیں تب بھی حل وہی ہوگا، جواب درست آئے گا۔ ٹین انورس ڈبل بریکٹ کاس عرض بلد، کاس عرض بلد ٹین عرض کعبہ مائنس سائن، اب یہ فارمولہ چل رہا ہے، عرض بلد کاس فصل طول ڈبل بریکٹ کلوز، ایک بریکٹ کلوز، اس کے بعد تقسیم سائن فصل طول، پھر اس کے بعد بریکٹ بند کر کے بس، یہ ہمارا مختصر سا فارمولہ ہے۔ دیکھیے ناظرین کرام، اتنا جو ہے وہ اس کو مشکل سمجھا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں سمت قبلہ نکالنا تو کوئی پہاڑ کھودنا ہوگا۔ میں نے اپنی کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ یقیناً سمت قبلہ جو ہے وہ شرائط نماز سے ہے، اور اس کا جاننا مسلمانوں کو جس قدر ضروری، افسوس لوگ اسی قدر غافل ہیں۔ حالانکہ ذرا سی توجہ سے اور کیلکولیٹر کی مدد سے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں آپ دنیا کے کسی بھی مقام کے لیے ایکوریٹ سمت قبلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ نمازوں کے اوقات سے زیادہ آسان ہے۔ جی ہاں ناظرین، نمازوں کے اوقات میں تو متغیر چیزیں ہیں، میل شمس جس کو قرار ہی نہیں ہے، ہر وقت بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، بلدی زوال اس کو بھی قرار نہیں ہے، سورج کی چال میں تیزی سستی کی وجہ سے وہ بھی بدلتا رہتا ہے، تو وہاں پر بدلنے والی چیزیں بہت ہیں، اور یہاں پر عرض بلد، طول بلد، اس بلد کا اور خانہ کعبہ کا عرض و طول، تو چونکہ اگر آپ یہ عرض و طول درست حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو جہاں کراچی وہیں کراچی، جہاں کعبہ شریف ہے وہیں کعبہ شریف ہے، لہذا یہ دونوں کہیں اپنے جو ہے ہل نہیں رہے۔ ہم تو ویسی زمین ساکن ہونے کے قائل ہیں، اور جن کے نزدیک زمین اپنے متحرک ہے تو وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اپنے عرض و طول بدل جاتا ہے کسی مقام کا، وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ عرض و طول وہی رہتا ہے۔ لہذا یہاں پر دونوں چیزیں جو ہیں وہ کانسٹنٹ ہیں جو سمت قبلہ میں استعمال ہوتی ہیں، لہذا قبلے کی سمت ایک بار نکالنا ہمیشہ کے لیے کافی ہوتا ہے، پھر آپ کو دوبارہ نکالنے کی حاجت نہیں کہ اس میں متغیر چیزیں ہی نہیں ہیں۔ آئیے ہم آتے ہیں کہ اس کو ہم حل کریں۔ تو دیکھیے کراچی کے لیے قدر انحراف کیا ہوگی؟ ٹین انورس، میرے ساتھ ساتھ آپ کیلکولیٹر وغیرہ سنبھال لیجئے، ڈبل بریکٹ کلوز، کاس عرض بلد، تو 24 درجے اور 54 دقیقے یہ کراچی کا لیٹیٹیوڈ ہے، ٹین عرض کعبہ لیٹیٹیوڈ آف کعبہ، تو یہ 21 درجے اور 25 ڈگری ہے، یہ بھی پلس میں آئے گا کیونکہ یہ بھی نارتھ میں واقع ہے۔ اس کے بعد مائنس سائن عرض بلد، یعنی دوبارہ ہم اپنے کراچی کا لیٹیٹیوڈ لکھیں گے، اور پھر کاس فصل طول، ابھی ہم نے معلوم کیا تھا کراچی کے لیے 27 ڈگری اور 14 منٹ، بریکٹ بند، پھر اس کے بعد تقسیم دوسرا بریکٹ اوپن، تقسیم سائن فصل طول، پھر دوبارہ ہم 27 ڈگری اور 14 منٹ کر کے بریکٹ کو بند کریں گے، اور دیکھیے ناظرین کرام جواب ظاہر ہوگا -2 ڈگری 19 منٹ اور 36 سیکنڈ، یعنی ہمیں کراچی والوں کا نقطہ اعتدال کیا تھا؟ نقطہ مغرب تھا، نقطہ مغرب کو منہ کر کے 2 درجے 19 دقیقے 36 ثانیے، یا ہم اگر ثانیوں کو نظر انداز کریں تو پھر 2 درجے 20 دقیقے، کیونکہ یہ 30 سے اس سے زائد ہیں، یہ بھی نظر انداز کر دیں دقائق کو بھی، تو فقط 2 درجے کراچی والوں کو مغرب سے جنوب کی طرف مڑنا ہوگا۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہم جنوب کی طرف مڑیں گے؟ یہ دیکھیے مائنس کی علامت، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اصول لکھ لیں۔ یہاں بھی اصول لکھ لیں کہ اگر قدر انحراف پلس آئے تو اس کا مطلب ہوگا نقطہ اعتدال سے
सीधी जानिब इन्हिराफ, और अगर पिलर माइनस आए तो नुक्ता एतदाल से उल्टी जानिब इन्हिराफ करेंगे। अब देखिए कराची वालों का क्या आया, माइनस आया। माइनस का मतलब क्या है, उल्टी जानिब। कहाँ से, नुक्ता एतदाल से। तो पाकिस्तान वालों का जो नुक्ता एतदाल है पूरे बरसगीर का वो मगरिब है, तो मगरिब से हम उल्टे हाथ पे यानी जनूब की जानिब 2 दर्जे या 2.25 दर्जे के करीब हम इन्हिराफ करेंगे। कितना आसान है नाज़रीन किराम तुलबा कराम समत क़िबला का जानना। इंशाल्लाह थोड़ी बहुत मश्क करेंगे तो फिर आप इसमें खेलेंगे और बहुत आसानी से जो है वह आप अपने 1 मिनट से भी कम वक्त में आप समत क़िबला निकालने में कामयाब होंगे। आइए हमने दूसरा जो वाशिंगटन का लिया था हम उससे हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं कराची को मिटा रहा हूँ, लिख रहा हूँ वाशिंगटन। अब वाशिंगटन का अर्ज़ बलद क्या है, आप जदवल में देखिए। वाशिंगटन का अर्ज़ बलद है 39 डिग्री 41 मिनट नॉर्थ, 39 डिग्री 41 मिनट नॉर्थ। उसके बाद यहाँ साइन अर्ज़ बलद, यहाँ भी एक मरतबा फिर लैटीट्यूड आएगा, तो 39 डिग्री 41 मिनट। अच्छा, फसले तूल चेंज होगा, तो अभी -116 दर्जे 52 दकीके, और यहाँ पर भी हम वही इस्तेमाल करेंगे जो हमारा आया था -116 डिग्री 52 मिनट। तो देखिए नाज़रीन इकराम, अब जो जवाब ज़ाहिर होगा, अब जो जवाब ज़ाहिर होगा वो ज़ाहिर होगा 33 डिग्री 29 मिनट 57.03 सेकंड। 33 डिग्री 29 मिनट 57.03 सेकंड, ये ज़ाहिर हुआ। अब देखिए यहाँ भी वही चीज़, सबसे पहले हम चार्ट बनाएंगे। हम देखेंगे अपने कि इसका नुक्ता एतदाल क्या है वाशिंगटन का। तो चूँकि अमेरिका मक्के के जानिब मगरिब है तो नुक्ता एतदाल क्या हुआ, जानिब मशरिक़। अब मशरिक़ को मुँह करके आपको लेफ़्ट मुड़ना है। बताइए मशरिक़ को मुँह करके लेफ़्ट पर क्या है, नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ है, तो लिहाजा हम इसको कर देंगे नॉर्थ, ठीक है। आगे ब्रैकेट में कर देंगे फ्रॉम ईस्ट, और यहाँ से माइनस हटा देंगे, और इसको उर्दू में इस तरह पढ़ेंगे कि 33.5 दर्जे माइल ब शिमाल अज़ नुक़्ता मशरिक़। 33.5 डिग्री तकरीबन जो है ये 33.5 दर्जे के आसपास है। 33 डिग्री 29 मिनट और फिर 57 सेकंड है, तो ये 30 मिनट हो गया यूँ 33.5 दर्जे। तो 33.5 दर्जे 33.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, यानी ईस्ट को मुँह करके नॉर्थ की तरफ हम जो है वो इन्हिराफ करेंगे और मुड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसको चार्ट की शक्ल में कैसे बनाएंगे ये देखिए। पहले कराची का देख लें। कराची का बनाना हो तो यह आपने कराची रखा, नुक्ता एतदाल ऊपर लेकर आए वेस्ट, और यह आ गया साउथ, यह आ गया नॉर्थ। तो कराची वाले वेस्ट से साउथ की तरफ ये पूरे 90 दर्जे हैं, तो लिहाजा 2 दर्जे 2.25 दर्जे बहुत मामूली होंगे। चलिए हम बस बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो है कराची का क़िबला हुआ, और इसी तरीके से जब हमें इसका क़िबला बनाना होगा नाज़रीन किराम, तो अब हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि बनाने की जगह मिल जाए हमें। ये देखिए अब इसका बनाना होगा तो हम इसको नीचे की तरफ लाएंगे, और ज़रूरी नहीं ऊपर भी रखना मुमकिन था, कोई मसला नहीं है। वाशिंगटन, ठीक है। तो जब इस तरफ ईस्ट है तो यहाँ क्या हुआ नॉर्थ, यहाँ क्या हुआ साउथ, और हमें ईस्ट से मुड़ना है नॉर्थ की तरफ 33.5 डिग्री,
لہٰذا ہم اندازاً جو ہے وہ یہاں پر ہم بنا لیں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ واشنگٹن کے لیے قبلہ ہے، مشرق سے شمال کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو امید ہے کہ آپ کے اچھا خاصا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب یہ تو مشق پر مبنی ہے، مشق کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ اپنے جو ہے یہ سیکھنے میں بآسانی کامیاب ہوں گے۔ آئیے سورج کی مدد سے سمت قبلہ کیسے ہم معلوم کریں گے۔ سورج کی مدد سے سمت قبلہ معلوم کرنا، ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام اور طلباء کرام، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مقامات خط سرطان اور خط جدی ٹراپک آف کینسر اینڈ کیپریکون کے درمیان واقع ہیں، یا یوں کہہ لیجیے جن کا لیٹیٹیوڈ جو ہے وہ 23 ڈگری 26 منٹ یا اس سے کم ہے، چاہے ساؤتھ ہو یا نارتھ ہو، ان کے لیے سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں کہ عین سورج ان کے سر پر پہنچتا ہے۔ بس بالکل یہی بات خانہ کعبہ کے لیے ہے، جبکہ مدینہ شریف میں ایسا نہیں ہوتا۔ مدینہ شریف 24 ڈگری 28 منٹ نارتھ پر ہے، لہٰذا سورج عین مدینہ شریف کے اوپر نہیں آتا، لیکن خانہ کعبہ کے اوپر ضرور آتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں یہی حکمت ہو کہ ہم جو ہے وہ بغیر کسی آلے کے اور بآسانی صرف وقت کا اہتمام کر کے اور کوئی چیز بالکل عموداً کھڑی کر کے ہم اس کے سائے کی مدد سے درست قبلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ غلطی نہیں ہوگی، غلطی جب ہی ہوگی کہ جب آپ نے جو چیز کھڑی کی اس کو بالکل سیدھا کھڑی کرنے میں آپ سے غلطی ہوئی، وہ ٹیڑھا میڑھا ہوا تو اسی قدر غلطی واقع ہوگی، ورنہ غلطی نہیں ہوگی۔ آئیے دیکھیں طریقہ کار، ہم کیسے معلوم کریں گے کہ وہ سال میں 2 دن کون سے ہوتے ہیں۔ بھائی آتا ہے نا اپنے اخباروں میں ٹیلی ویژن پہ کہ 27 28 مئی اور 15 16 جولائی۔ اچھا ان کو کیسے پتہ چلا؟ بس آپ بھی سیکھ لیجئے کہ ان کو کیسے معلوم ہوا۔ آئیے ہم نے سب سے پہلے جدول میں دیکھا کہ کعبہ شریف کا عرض و طول کیا ہے، مکہ شریف کا، تو ہمیں ملا کہ اس کا عرض جو ہے وہ ہے 21 ڈگری 25 منٹ نارتھ، اور طول کیا ہے 39 ڈگری اور 50 منٹ ایسٹ۔ تو اب ہم نے جدول میں جا کر دیکھا کہ جو ہے وہ 21 ڈگری 25 نارتھ جو ہے یہ اس کے قریب قریب جو ہے وہ اپنی کون سی تاریخیں ہیں کہ جن میں اس کے قریب قریب میل شمس آ رہا ہے۔ تو ہمیں ایک تاریخ ملی 27 مئی اور دوسری ملی 28 مئی، لہذا ہم دونوں ہی کو لے لیں گے، کوئی اپنے فرق نہیں پڑتا۔ اب بتائیے اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ آج خانہ کعبہ کے اوپر سورج آئے گا تو کب آئے گا؟ کیا صبح آئے گا یا شام کو عصر کے وقت آئے گا؟ امید ہے میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ بھائی سورج جو ہے ہمارے سر کے اوپر سے گزرنا ہے، لیکن گزرنے کا وقت ایک ہی ہوگا، نصف النہار، لہذا ہم مکہ شریف کا نصف النہار نکالیں گے اس تاریخ میں 27 28 مئی کو، تو وہ آپ فارمولے سے نکال لیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ نکلا وہاں کے اسٹینڈرڈ ٹائم سے 12:18۔ کیا نکلا؟ 12:18، یہ وہاں کے معیاری وقت سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس کو GMT میں لے جائیں گرینوچ میں تو یہ صبح کے 9:18۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے جو ہے جب سورج خط سرطان سے واپس آئے گا تو ایک مرتبہ پھر جولائی کے مہینے میں میل شمس اور عرض کعبہ کی مقداریں جہتاً تو لازم اور مقداراً بھی وہ قریب قریب برابر ہو جائیں گی، تو ہم جو ہے وہ اس دن بھی نکالیں گے، تو وہ بنتی ہے 15 جولائی اور 16 جولائی، ٹھیک ہے۔ دونوں میں کسی بھی دن کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، تو وہ بنے گا 12:27 مکے کا وقت، اور GMT کا بنے گا صبح کے 9:27۔ بس اب کیا مشکل رہا؟ آپ کو اگر یہ معلوم ہو کہ مکے سے ہمارے ملک کا جو گھڑی ہے وہ کتنے گھنٹے ڈفرینس رکھتی ہے اور آگے یا پیچھے، وہی فرق آپ کر لیجئے۔ دیکھیے جب مکے شریف میں دوپہر کا 12:18 ہوگا تو پاکستان میں دوپہر کا 2:18 ہوگا،
ہند میں دوپہر کا 2:48 ہوگا، بنگلہ دیش میں دوپہر کے 3:18 ہوں گے، جاپان میں شام کے 6:18 ہوں گے، اور کوریا میں شام کے 5:18 ہوں گے۔ کیا مسئلہ ہے؟ بس یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر دن بھی ہو۔ اب آپ بیان تو کر دیں کہ جی اپنے جو آسٹریلیا کے اندر یہ وقت ہوگا، لیکن جب آسٹریلیا میں دن ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ جو ہے اس کے کیا معنی، کیونکہ ہمیں تو سورج کے سائے کی مدد سے قبلہ معلوم کرنا ہے نا، تو لہذا ہم ہر ملک کو نہیں لے سکیں گے۔ انشاءاللہ یہ دونوں تاریخوں کی جو جداول ہیں یہ ہمارے اپنے پمفلٹ بنے ہوئے ہیں، تو جو طلباء کرام ہیں وہ تو ہمارے اپنے خاص جو ہے وہ محبت کرنے والے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم ان کی تاریخیں جو ہیں وہ بھیج دیں گے۔ باقی ناظرین کرام جب یہ اوقات قریب آئیں تو مدنی چینل پر ملاحظہ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، میں نے جو جی ایم ٹی میں اس کو نکالا اس کی وجہ کیا تھی؟ ہمارے پاس جو جداول ہوتی ہیں وہ جی ایم ٹی سے ڈفرینس والی زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر ملک والوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی ایم ٹی سے ہمارا کیا ڈفرینس ہے، ہو سکتا ہے مکے سے نہ معلوم ہو، تو ایک بار آپ نے جی ایم ٹی میں نکال لیا، اب جس ملک کا جو وقت ہے آپ اس میں پلس کر دیجئے۔ مثال کے طور پہ بنگلہ دیش والے جاننا چاہتے ہیں، اب دیکھیں جی ایم ٹی کے 9:18 پر جو ہے وہ سورج خانہ کعبہ کے اوپر آئے گا، آپ نے اپنا اسٹینڈرڈ ٹائم اس میں جمع کیا +6، یہ ہو گیا 3:18 PM، یعنی دوپہر کے 3:18۔ اسی طریقے سے اگر کسی ملک کا ٹائم زون مائنس میں، ٹھیک ہے، وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی 9:18 میں سے اپنے اوقات کو مائنس کر دیں گے۔ آئیے ناظرین کرام ہم چلتے ہیں اس جانب کہ ہم عملاً اس کو کیسے کریں گے۔ یہ خانہ کعبہ ہے اور اس کے اوپر یہ سورج جو ہے وہ چمک رہا ہے، خانہ کعبہ کے اوپر آ چکا ہے، اور میں نے پاکستان میں کوئی کھوٹی کھڑی کی۔ اب اس کھوٹی کا سایہ جو ابھی تاریخیں ہم نے بتائیں 27-28 مئی اینڈ 15-16 جولائی کو، اور جو اوقات آپ کو بیان کی، اس وقت پر آپ کسی بھی چیز کو، کسی بھی لوہے کی راڈ کو یا لکڑی کو آپ بالکل سال کی مدد سے سیدھا کھڑا کر دیں، یا ان چیزوں کو لے لیں جو پہلے، اور ٹھیک اس وقت پر اس کا جو سایہ بن رہا ہو، یہ دیکھیں، یہ ناظرین کرام یہ سایہ بن رہا ہے، بس اب اس سائے پر آپ نشان لگا لیں، مطلب سائے پر کہیں بھی درمیان میں یا سائے کے آخری سے پہ آپ کوئی اور چیز نشانی کے طور پہ لگا لیں یا لائن ہی کھینچ لیں، بس یہ جو آپ کو خط حاصل ہوا یہ خط قبلہ ہے، یعنی اس سائے پر کھڑے ہو کے آپ جب کھوٹی کی جانب منہ کریں گے اس آبجیکٹ کی طرف جس کا شیڈو بن رہا ہے، تو آپ کا رخ جو ہے وہ ٹھیک کعبے کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو خانہ کعبہ کے مغرب کی طرف جو ممالک ہیں، دیکھیں یہی کام وہ بھی کریں گے، ان کا سایہ پھر یوں بنے گا، اور وہ بھی جب سائے پر کھڑے ہو کے کھوٹی کو منہ کریں گے تو ان کا قبلہ بھی، ان کا رخ بھی خانہ کعبہ کو ہو جائے گا۔ علی ھذا القیاس جو یہاں والے ہوں گے ان کا سایہ یوں بنے گا، اور جو جنوب والے ہوں گے ان کا سایہ یوں بنے گا، اور جو بیچ میں ہوں گے ان کے لازمی بات ان کا ٹیڑھا ہی بنے گا۔ اور ہر صورت میں بہت پیارا طریقہ ہے یہ، کسی آلے کی مدد کے بغیر ہم ان دو مواقع پر جو ہے وہ سمت قبلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ان دو مواقع کا انتظار کون کرے؟ آپ مسجد بنانے کھڑے ہوئے جولائی کے مہینے، اگست کے مہینے میں، اور اب جو ہے وہ اگلا موقع آنے میں اگست سے لے کر مئی تک پورے 9 ماہ باقی ہیں، اور پھر ضروری نہیں کہ جب وہ موقع آئے تو وہ موقع آپ کو ملے، بعض اوقات بادل ہوتے ہیں، ابر ہوتا ہے، بارشوں کے موسم ہوتے ہیں، لہذا جب سورج دکھائی ہی نہیں دے گا تو آپ کس طرح اس اعتبار سے فیصلہ کر پائیں گے؟ لہذا آپ کو وہ طریقہ بھی سیکھنا ہوگا جو ابھی ہم نے سیکھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی طرف آئیں گے کہ کمپاس کی مدد سے ہم کس طرح معلوم کریں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے دنیا میں سمت کو ظاہر کرنے کے جو طریقے ہیں، سمت کو ظاہر کرنے کے طریقے، ڈائریکشن کو ہم شو کیسے کریں، تو کئی طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ آپ کو ضرور سیکھنا ہوگا۔ ایک تو آپ نے سیکھ ہی لیا جو ہمارے اکابرین نے بیان کیا کہ وہ نقطہ اعتدال یا تو مغرب کو لیتے ہیں یا مشرق کو لیتے ہیں اور اسی سے انحراف جو ہے وہ بیان کرتے ہیں،
لیکن دوسرا طریقہ جو وہ عالمی طریقہ ہے. اب تمام ویب سائٹیں موسم کا حال بتانے والی ایسٹرونومی جو ویب سائٹ ہیں جو آپ کو سورج کی حرکات اور بہت ساری چیزیں بتائیں گی، یا جو اپنے علم فلکیات پر جو ویب سائٹ ہیں، یہ سب کے سب انہی اصولوں پہ کام کرتی ہیں عالمی طریقہ کار پر. اور ہمارے دعوت اسلامی کی موبائل ایپ جو ہے اوقات نماز کی، اس میں بھی جو قبلہ ڈائریکشن ہے وہ بھی اسی اصول پر آپ کو قبلہ کی سمت ظاہر کرتا ہے. وہ کیا طریقہ ہے؟ عالمی طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے چاروں سمتیں بنا لیجئے اور سامنے شمال رکھیے. یہ کہتے ہیں شمال 0 ڈگری ہے، اور اس کے بعد شمال سے گھڑی وار یعنی کلاک وائز آپ موو کرتے جائیں اور پورا دائرہ گھومیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ناظرین کرام، جب یہ شمال ہے تو لازمی بات ہے یہ جنوب ہوا، اور یہ مشرق ہوا، اور یہ مغرب ہوا. جب شمال 0 ہے، جب میں شمال سے پورا زاویہ قائمہ 90 درجے جب میں رائٹ ٹرن کروں گا تو ایسٹ آ جائے گا. تو پتہ چلا کہ جو ایسٹ ہے یہ 90 ڈگری کے برابر ہوگا. اور اب 90 جمع کرتے رہیں تو جو ساؤتھ ہے یہ 180 ڈگری کے برابر ہوگا، اور ویسٹ جو ہے یہ 270 ڈگری کے برابر ہوگا. اور دوبارہ جو 0 ہے یہ 360 ڈگری بھی ہوگا اور 0 بھی ہوگا. چونکہ ہم جانتے ہیں اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے. اب اس سے کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ کراچی کا قبلہ بیان کرنا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کراچی کا قبلہ کیا ہے، وہ مغرب سے جنوب کی طرف وہ یوں ہے، معمولی سا یہاں ہٹا ہوا ہے، اور اس کی ڈگری ہے -2 ڈگری 19 منٹ اور 36 سیکنڈ. اب دیکھیے مغرب جو ہے عین مغرب، ناظرین کرام غور سے دیکھیں، جو عین مغرب ہے وہ 270 ہے، اور ہمیں اس طرف آنا ہے 2 درجے 19 دقیقے 36 ثانیے. تو ہم کم کریں گے زیادہ. دیکھیں الٹے ہاتھ پہ ہمیشہ ڈگری کم ہوگی، کیونکہ ہم کلاک وائز گھوم رہے ہیں، لہذا رائٹ ہینڈ پہ ہمیشہ ڈگری بڑھے گی، اور جب اینٹی کلاک چلیں گے تو ڈگری کم ہوگی. لہذا ہم اس میں سے یہ ڈگری کم کر دیں گے. ہم نے 270 میں سے مائنس کر دیا 2 ڈگری 19 منٹ 36 سیکنڈ، ہمیں حاصل ہوا 267 ڈگری 40 منٹ اور 24 سیکنڈ. اور اگر ہم نے اس کو اعشاری نظام میں لیا تو یہ آ گیا 267.6 اور تقریباً 7. یہ ہمارے کہتے ہیں 267.67 ڈگری نارتھ کلاک وائز، یعنی نارتھ سے کلاک قبلہ ہے، اور یہی آپ کو ہماری موبائل ایپ میں ملے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم اس کا نکالیں گے جو ابھی ہم نے واشنگٹن لیا تھا تو اس کا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں واشنگٹن کا یہ تھا کہ مشرق سے ایسٹ سے نارتھ کی طرف 33.5 ڈگری، یہ ہم نے کھینچ لیا 33.5 ڈگری. ٹھیک ہے، ایسٹ سے نارتھ کی طرف. تو جب آپ یہاں سے آئیں گے تو دیکھیں یوں یہ کم ہوگی. اب ہم 90 میں سے یہ مائنس کر لیں گے 33.5، تو ہمیں وہ ڈگری مل جائے گی. 90 ڈگری مائنس 33.5 ڈگری تو ہمیں حاصل ہوا 56.5 ڈگری. بس یہی ہمارا نارتھ کلاک وائز نمبر ہوگا. کس کا؟ واشنگٹن کا. پیارے اور محترم ناظرین کرام اور طلبہ کرام، اب موسم کے حال بتانے والی ویب سائٹ کی طرف چلیے. بہت سے لوگ وہ ویب سائٹ دیکھتے بھی ہوں گے، لیکن ان کو بہت سی معلومات نہیں ہوتی کہ ہم اس کو پڑھیں کیسے، حالانکہ اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عالمی سطح پہ ہمیشہ سامنے شمال کو رکھا جاتا ہے، تو اسی انداز میں بات بھی کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اب لکھا ہوا ہوگا سن رائز. اب سن رائز کب ہے؟ 80 ڈگری پر لکھا ہوگا 80 ڈگری، اور آگے لکھا ہوا ہوگا ایسے. بھائی یہ کیا لکیر بنی ہوئی، عجیب سی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی لکیر ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ لکیر بہت کچھ بتا رہی ہے. یہ بتا رہی ہے کہ سورج کہاں سے طلوع ہوگا. دیکھیے میں نے کہا کہ ہمیشہ آپ کے چہرے کے سامنے شمال ہوگا، لہذا اب یہ شمال ہوا اور یہ مشرق ہوا. تو یہ جو پہلے جو لکیر جس میں دکھائی گئی تھی ویب سائٹ میں وہ کیا تھی؟ وہ 10 درجے ہٹی ہوئی ہے. دیکھیں ایسٹ جو ہے وہ 90 ہے اور ہم نے 80 پر آنا ہے، تو لازمی بات ہے 10 درجے ہٹا کر انہوں نے ایرو بنا کر
آپ کو دکھا دیا اور کہا کہ 80 پر سورج طلوع ہوگا. اب آپ سمجھ جائیے کہ یہ ایسٹ 90 ہے اور یہ 0 ہے، لہذا 80 کے لیے مطلب کیا ہوا، مشرق سے 10 ڈگری ہم لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیں گے تو وہ آج جگہ ہوگی سورج کے طلوع ہونے کی. ایسے ہی آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں گے کہ بھئی آج جو سن سیٹ ہے فلاں شہر کے لیے وہ 280 پر ہے جی. یہ کیا ہوا، اور اس کی بھی وہ علامت بنا دیں گے، وہ یوں کر کے علامت بنا دیں گے. اب یہ بتا رہی ہے علامت کہ یہ مغرب سے تھوڑا سا اپنے جو شمال کی طرف مائل ہے. یہ دیکھیں مغرب 270 ہے، اب 280 کیا ہوگا، وہ یہ ڈائریکشن بنے گی 280 کی. لہٰذا وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مغرب سے 10 ڈگری نارتھ کی جانب جو ہے وہ سورج ڈوبے گا. اسی طرح ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں تو ہواؤں کو بھی اسی طرح بتاتے ہیں کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے، نارتھ سے، نارتھ ایسٹ سے، یا نارتھ ایسٹ سے. یہ سب اپنے جو ہے وہ دنیا والے تقسیمات کو کرتے ہیں، جس کو ہماری ایک بہت بڑی تعداد بس اپنے اس کو سرسری گزار دیتی ہے اور اس پر توجہ نہیں دیتی. رفتار بھی دیتے ہیں ہوا کی اور سمت بھی دیتے ہیں کہ ہوا کس جانب سے چل رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امید ہے ناظرین کرام آپ کے بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہ بھی سمجھ لیں کہ سورج جو ہے 21 مارچ اور 23 ستمبر کو عین مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور عین مغرب میں غروب ہوتا ہے ساری دنیا میں 21 مارچ اینڈ 23 سپتمبر. 21 مارچ کے بعد یہ دیکھیں سورج مشرق کے بجائے لیفٹ ہینڈ سے طلوع ہوتا ہے اور یہ ہٹتا چلا جاتا ہے 3 ماہ تک. 21 جون کو آخری جو ہے یہ تو اپنے سن رائز ہوتا ہے، اس کے بعد یہ واپس آتا ہے اور دوبارہ 23 ستمبر کو نقطہ مشرق ہی سے طلوع ہوتا ہے. اس کے بعد یہ 6 ماہ کے لیے یہ جانب جنوب مائل ہو جاتا ہے اور 22 دسمبر کو یہ خط اپنے جدی پر ٹراپک آف کیپریکارن پر پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ واپس آتے آتے 21 مارچ کو یہیں سے طلوع ہوتا ہے. بالکل یہی چیز یہاں ہو رہی ہوتی ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، سورج نقطہ مشرق سے نکلے گا تو نقطہ مغرب میں ڈوبے گا، اور اگر مشرق سے شمال کی طرف ہٹ کے نکلا تو مغرب میں بھی مغرب سے شمال کی طرف ڈوبے گا، اور اگر مشرق سے جنوب کی طرف ہٹ کے نکلا تو مغرب سے بھی جنوب ہی کی طرف ہٹ کے ڈوبے گا. یہ سورج جو ہے وہ سورج کے طلوع غروب کی ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج جو سبق سیکھا تو اس کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں لوٹنے کی سعادت عطا فرمائے. آج ہم آج کے سبق کا خلاصہ لے کر آپ سے اجازت چاہیں گے. کل تھوڑا سا وقت زیادہ لیا تھا تو آج ہم آپ کو وقت پر ہی فارغ کر دیں. پیارے و محترم ناظرین کرام اور طلباء کرام، آج ہمارا موضوع تھا سمت قبلہ. یقیناً نماز جو ہے، نماز کے لیے جو ہے وہ قبلے کا رخ ہونا بھی شرط ہے. ٹھیک ہے، استقبال قبلہ شرائط نماز سے ہے. جب تک بندہ قبلے کا منہ نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ اس کو نہیں معلوم تھا تو بھی اس کے درجات ہیں کہ وہ کسی طریقے سے معلوم کر لے، کوئی مسلمان بتانے والا ہو تو اس سے پوچھ لے، لیکن وہ ہر طرح کورا ہے اور کسی نئی جگہ پر ہے تو اب وہ تحری کرے گا اور اس کا دل جمے گا اسی طرف اس کے حق میں قبلہ ہے. وہ منہ کر کے نماز پڑھے گا، چاہے اس کو نماز کے بعد پتہ چلے کہ بھائی یہ جو میں نے جس رخ پر نماز پڑھی وہ رخ تو بالکل غلط تھا اور 45 درجے کے اندر بھی نہیں آ رہا تھا، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. کتنا پیارا مذہب ہمارا اسلام ہے، کتنی آسان تعلیمات ہمارے اسلام کی. تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کی کوشش کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر بہت مفید اور ضروری معلومات جو ایک مسلمان کو ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ تعالی آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ آپ کو توفیق دے، آپ عالم دین بنیے، باقاعدہ درس نظامی میں آپ داخلہ لیجئے. الحمدللہ آپ کے لیے یہ سہولت ہے کہ دنیا میں کہیں بھی آپ موجود ہیں. اب آن لائن بھی آپ مختلف ہمارے کورسز ہیں، اس کے ذریعے آپ اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کر سکتے ہیں اور جو فرض علوم ہیں وہ آپ سیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں بہت سارے کورسز جو ہے وہ آن لائن کرائے جاتے ہیں. ان میں مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ہے اور جامعۃ المدینہ آن لائن بھی ہے. جی ہاں،
آپ عالم کورس بھی کر سکتے ہیں آن لائن، اور کرنے والے کر ہی رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ نہایت مناسب فیس کے ساتھ جو ہے آپ کو یہ سہولتیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے آن لائن سروسز سے آپ کو جو ہے حاصل ہوں گی۔ تو قبلے کا تعین کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اب شریعت مطہرہ نے آسانی رکھی کہ عین قبلہ سے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ اگر 45 ڈگری تک نماز پڑھی گئی تو بھی نماز درست ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہم قبلے کا جو ہے وہ حساب کیسے نکالیں گے۔ تو ہم پہلے فصل طول معلوم کریں گے، اور اگر فصل طول کی جہت شرقی ہوئی تو ہم مغرب کو منہ کریں گے، اور اپنے غربی ہوئی تو ہم مشرق کو منہ کریں گے۔ پھر ہم یہ نکالیں گے کہ کتنے درجے ہمیں مڑنا ہے، اور لیفٹ مڑنا یا رائٹ مڑنا، اس طرح ہم اس کا تعین کریں گے۔ اور ہم نے عملی طریقہ بھی سیکھا کہ سورج کے سائے کی مدد سے ہم جو ہے وہ 27 28 مئی اور 15 16 جولائی کو ہم قبلے کا تعین کیسے کریں گے۔ پیارے محترم ناظرین کرام اور طلبہ کرام، اور بھی طریقے ہیں قبلے کی سمت معلوم کرنے کے۔ جیسے ابھی آپ نے سائے کے 2 دن پڑھے، 2 دن کے بارے میں آپ نے سنا، تو روزانہ بھی سورج اپنے جو ہے وہ اس انداز میں ہمارے اپنے لیے نکلتا ہے کہ اگر گرمیاں ہوں تو ایک بار اگر ہم قبلے کو منہ کریں تو وہ پیٹھ کی جانب ہوتا ہے، دوسری بار وہ ہمارے لیفٹ ہینڈ پر ہوتا ہے یعنی صف بناتا ہے، اور تیسری بار وہ ہمارے چہرے کی جانب ہوتا ہے، جس طرح یہ ان 2 تواریخ میں جو آپ کو بیان کیا گیا اس طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم مزید گہرائی میں جائیں تو ہم جو ہے وہ کسی بھی دن عین زوال کے وقت اگر ہم صحیح اپنے جو ہے وہ نشان لگانے میں کامیاب ہو جائیں سائے کی سمت کا، تو ہمیں خط شمال جنوب حاصل ہو جائے گا، اور اس پر بھی ہم پہ اپنے کیا کہتے ہیں اس کو ڈی جو زاویہ بتاتی ہے، تو ہم ڈی رکھ کر جو ہے ہم اپنا مطلوبہ زاویہ جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اب یہ بھی مزید ایک پورا کورس ہے، اور ہم نے گزشتہ سال جو ہے اس کو 6 دن کا کورس کروایا تھا، صرف اور صرف سمت قبلہ کورس۔ تو کبھی انشاءاللہ ایسا ہو تو آپ بھی اس میں آپ کو بھی شرکت کی دعوت ہے، آپ بھی شریک ہو سکیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور گوگل ارتھ کے ذریعے بھی ہم سمت قبلہ الحمدللہ معلوم کرتے ہیں، اور یہ سائے والا طریقہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ ہم سے جو ہے وہ مسجد بنانے سے پہلے دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ ہوں، تو آپ مسجد بنانے سے پہلے 1-2 دن پہلے ہم سے رابطہ کر لیں، سے ہم صف کا قبلے کا تعین کریں گے، تو آپ ہمیں وقت بتا دیجئے، ہم انشاءاللہ آپ کو وقت پیش کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے پوچھا کہ ہمیں جو ہے وہ بریلی شریف میں مسجد بنانی ہے، تو آج تاریخ 22، آپ ہم سے مانگیں گے 23-24 تاریخ کا، ہم آپ کو 23-24 تاریخ کا وقت بتا دیں گے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر جو ہے صبح کے وقت سورج عین پیٹھ کی طرف ہوگا اگر آپ قبلے کو منہ کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ سورج کو پیٹھ کر لیں تو جو آپ کا سایہ بنے گا وہ قبلے کی جانب ہوگا۔ پھر ہم دوسرا وقت بتائیں گے، اس وقت جو آپ کے وجود کا سایہ بنے گا وہ بنے گا شمال کی طرف سیدھی طرف سلام پھیرنے کے رخ پر، یعنی وہ صف بنائے گا۔ اور تیسرا جو سایہ ہوگا وہ آپ کے چہرے کی جانب سورج آ جائے گا، یعنی وہی جو سال میں 2 دن ہیں اسی انداز میں سایہ بنے گا۔ اب آپ کا چہرہ سورج اور خانہ کعبہ دونوں کی سیدھ میں ہوگا۔ تو یہ اوقات ہم سے لے کر الحمدللہ ان ممالک میں، ان شہروں میں کہ جہاں پر نیٹ کی سہولت بھی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات یا پھر اپنی جو ہے کمپاس بہت اپنے گڑبڑ کرتے ہیں، کیونکہ کمپاس کمپاس کا طریقہ تو رہ ہی گیا نا سجاد بھائی، ہاں کمپاس کا طریقہ رہ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی کمی جو ہے وہ ہماری باقی رہ گئی ہے۔ تو کمپاس کی سوئی بھی ایرر دیتی ہے لوہے کی اشیاء سے، تو لہٰذا ہمیں اس سے بھی بچنا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ 1-1 میٹر تک جو ہے وہ لوہے کی جو اشیاء ہوں وہ جب آپ کمپاس استعمال کریں، وہ جو قطب نما آتا ہے جس میں سوئی گھومتی ہے اور قبلے کا تعین ہم کرتے ہیں اس کی مدد سے، تو اس کے آس پاس لوہے کی اشیاء نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اب آپ مسجد کے اندر قبلہ چیک کر رہے ہیں اور سامنے جو ہے وہ مائک کا اسٹینڈ لوہے کا کھڑا ہوا ہے تو صحیح رخ نہیں آئے گا، یا آپ مسجد کے اس حصے میں چلے گئے کہ جس میں بالکل قریب میں آپ کے پلر ہے، ستون ہے، تو ستون کے اندر بھی سریا ڈلا ہوا ہے، لہذا وہاں بھی ایرر آئے گا۔ یا آپ اپنے گھر یا مسجد کی پہلی منزل پر چلے گئے،
اب نیچے آپ نے اس کو زمین پہ رکھا تو زمین تو نہیں ہے، وہ تو آلریڈی خود ایک چھت ہے، اس میں بھی سریا موجود ہے، لہذا ان صورتوں میں آپ کو اس کو ہاتھ پر رکھنا ہوگا یا کسی لکڑی کے ٹیبل پہ رکھنا ہوگا، تو تب آپ تعین کریں گے۔ موبائل سے بھی ہم قبلے کا تعین تو کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہمارا آخری سبق ہوگا کہ ہمارے جو موبائل ایپ ہے اس کے ذریعے ہم قبلے کا تعین کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ بلکہ ہم اسی دن کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ ہم کمپاس کی مدد سے بھی قبلہ کیسے معلوم کریں گے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو آخری دن ہی سکھائیں گے۔ آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ کل نوے سبق کے لیے صبح 9 بجے فیس بک پہ مجلس توقید کی آئی ڈی سے ضرور لاگ ان ہوئیے، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کل جو ہے وہ رؤیت ہلال ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ کل ہی 29 تاریخ ہے دنیا کے اکثر ممالک میں، اور چاند دیکھنے نہ دیکھنے کا فیصلہ کرنا ہے، اور پرسوں انشاءاللہ جمعۃ المبارک کو جو ہے وہ ہمارے اوقات الصلاۃ جو چھپے ہوئے ہیں اور ہماری جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کے استعمال کا طریقہ، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم عملاً جو ہے قبلے کے سمت کمپاس کی مدد سے ہم کیسے معلوم کریں، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو مختلف کمپاسوں سے انشاءاللہ تعالی سکھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔